كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا کرپالو اتینت دیاوان ہے. تمام پرشنسائیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کے 5 پلرز کو رکھنے سے پہلے ایجوکیشن کو، شکشا کو، تعلیم کو کمپلسری قرار دیا اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل کی وہ ہے اقرا، پڑھیے. فتنہ کہاں سے اٹھے گا، کب اٹھے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. فتنہ جب بھی زمانے میں آیا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کو صحیح دشا ملنا چاہیے، صحیح سمت ملنا چاہیے. اگر صحیح دشا آپ کے پاس ہے، صحیح سمت معلوم ہے تو اس فتنہ کو آپ دبا پائیں گے، اور نہیں معلوم ہے تو آپ نہیں دبا پائیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فتنوں کو دبانے کے لیے، صحیح سمت کو پانے کے لیے سب سے انیواریہ جو ہے، سب سے ضروری جو چیز ہے وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا فتنہ تھا روئے زمین پر، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور اس وقت سے لے کر آج تک سب سے زیادہ فتنہ اگر دنیا میں کبھی تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. معلوم ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا تھا، اس میں مورتیاں تھی 360. فتنہ تھا کہ نہیں تھا؟ بیٹی پیدا ہوتی تھی، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. فتنہ تھا کہ نہیں تھا؟ باپ مر گئے، ان کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کی بیویوں کو ان کے بیٹے میراث کی طرح، چھوڑی ہوئی جائیداد کی طرح، پیسے کی طرح، دولت کی طرح اپنے حصے میں بانٹ لیتے تھے. اپنی ماؤں کو، سوتیلی ماؤں کو اپنے بستر میں رکھتے تھے. بتاؤ یہ ظلم تھا کہ نہیں؟ یہ فتنہ تھا کہ نہیں؟ یہ فتنہ تھا. اس فتنے کا انسداد، اس فتنے کا خاتمہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا چاہا تو سب سے پہلے قرآن کریم، لاسٹ لاؤ انتم سنویدھان کو جو نازل کیا، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی آیت جو تھی وہ کون سی تھی؟ اقرا. مانا ہے پڑھیے. پڑھنا کمپلسری ہے ہر انسان کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، ان انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے 2 چیزوں کی بنیاد پر، ایک عقل کی وجہ سے اور ایک علم کی وجہ سے. عقل اور علم. ایک جانور ہے، اس کے پاس بھی ہاتھ پیر ہے. ایک جانور ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی سانس لیتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، بالکل ایک انسان کی طرح. فرق یہ ہے کہ ایک جانور کے پاس عقل نہیں ہے اور انسان کے پاس عقل ہے. عقل جس کے پاس ہو گیا انسان، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حیوان. بتاؤ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، عقل ہے انسان کے پاس لیکن علم نہیں ہے. عقل ہے، علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. تو جس کے پاس علم ہے وہ عالم، وہ پڑھا لکھا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بولو کون سا انسان ہے؟ وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ پڑھے لکھے اور یہ ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے رات اور دن، اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ان پڑھ لوگ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اور پڑھے لکھے لوگ جس کے پاس ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. علم انسان کو
اونچا مقام عطا کرتا ہے، علم انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک انسان ہے، آپ کے کئی بیٹے ہیں، ان میں سے 4-5 بیٹا ہے، اور ایک بیٹا کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں چوک، بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، چوک، آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ بتاؤ وہ بیٹا اپاہج مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ نہیں ہے، کمزور ہے۔ 4 بیٹے، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹا میں سے ایک کے پاس آنکھ نہیں ہے اور 4 بیٹوں کے پاس آنکھیں ہیں۔ بولو یہ کیا کر سکتا ہے؟ باپ سوچتا ہے، ماں سوچتی ہے، بیٹا اندھا ہے، نابینا ہے، آنکھ نہیں ہے، نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، نہیں سوچتا ہے یہ بوجھ بن جائے گا گھر میں، ہم کیا کریں گے اس کو لے کر کے، ایک بوجھ ہے بیٹا۔ اگر آنکھ نہیں ہے، آنکھ بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، لیکن ایک بیٹا کے پاس اگر آنکھ نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں سکتے، لکھا نہیں سکتے، اچھی جگہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو، باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک انسان کا نام لیتا ہوں، ایک انسان کا نام لیتا ہوں، اور جب میں ان کا نام لوں گا مجھے یقین ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کی بھی یاد دہانی ضرور ہوگی اور میری بات کی تائید کریں گے۔ مملکت سعودی عرب میں ایک نابینا عالم دین ہیں جن کا میں نام لوں گا تو نام لینے سے خاص طور پر اہل حدیث علماء کرام کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فخر سے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ۔ اللہ غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آپ پوچھئے اپنے عالموں سے کہ علامہ ابن باز کا مقام کیا ہے؟ حاجی عبدالقادر صاحب سے پوچھئے مفتی الرحمان مدنی صاحب سے، عبدالعزیز فیضی حفظہ اللہ سے پوچھئے آپ کہ علامہ ابن باز کا کیا مقام ہے؟ اپنے دور کے امام تھے، علم کے پہاڑ تھے، ان کے مد مقابل میں روئے زمین پر پوری دنیا میں علامہ ابن باز کے مد مقابل کوئی عالم دین نہیں، اور عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی چھین لی، بینائی نہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن علم کی دولت تھی، علم کی بصیرت تھی، ماں باپ نے ان کو پڑھایا تھا، اور پڑھے تو وہ صرف عالم نہیں بنے، علامہ بنے، امام بنے، پورے مملکت سعودی عربیہ کے مفتی اعظم کہلائے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے کنگ جو ملک تھے، جو بادشاہ تھے، شاہ فہد، وہ کہا کرتے تھے والدونا، کیا کہا کرتے تھے؟ والدونا، میرے باپ کا جتنا مقام ہے اس سے کہیں زیادہ مقام اس نابینا عالم دین کا میرے دل میں ہے۔ بولو کن کا؟ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا، جو فتویٰ لکھ دیا آج تک لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ایک بات بھی ان کی دلیل سے الگ نہیں ہوتی ہے، انہوں نے جو کہہ دیا ماشاءاللہ علامہ ابن باز نے کہا۔ یہ مقام کیسے ملا میرے بھائیو؟ ایک نابینا انسان کو جن کے پاس چوک نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کہ بادشاہ اس کو والدونا کہے، بادشاہ بولے کہ یہ میرے پتا کے سامان ہیں، وہ جب بول دے تو فتویٰ بن جائے۔ بولو یہ مقام کیسے ملا علامہ ابن باز کو؟ کیسے ملا؟ یہ مقام علم کی وجہ سے ملا، شکشا کی وجہ سے ملا۔ اگر یہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اگر ان کے پاس شکشا نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی، میرے بھائی علامہ ابن باز کا وہ مقام نہیں ہوتا آج جو مقام اس کو پوری دنیا میں حاصل ہے، مرنے کے بعد بھی حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور لگتا ہے کہ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، سب کچھ دے دیا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا دیا، اب غریب انسان ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا دیا، قرآن سکھا دیا، کوئی اور علم، اسکول، مدرسہ، کوئی بھی شکشا دے دی، تعلیم دے دی، تو آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مثال چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، پیارے نبی کی جو بات سنتے تھے وہ امت تک انہوں نے پہنچانے کا کام کیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، بڑے غریب، گھر میں سامان نہیں کھانے کا، پرچھتی نہیں، جھونپڑی نہیں سیسے رہنے کے لیے، باپ نہیں صرف ماں ہے، مدینے کے کنارے میں بستی ہے۔ آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں،
سنتے ہیں یاد نہیں رہتا، سنتے ہیں یاد نہیں رہتا. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یاد نہیں رہتا. اللہ کے رسول نے اس کے سینے میں مارا، دعائیں دی. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے جو بھی سنا سب یاد رہ گیا. کہاں رہتے تھے؟ صفہ میں. کہاں رہتے تھے بولو؟ کہاں رہتے تھے؟ صفہ میں. غریب تھے، کچھ نہیں تھا، باپ نہیں، ماں کی کوئی وفات نہیں تھی، لیکن میرے بھائیوں علم حاصل کیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. صحابہ میں سب سے زیادہ غریب، کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، لیکن جب علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کی وجہ سے 1400 سال ہو گئے. کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پر ابو ہریرہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. کوئی ایسا مولوی نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو نہ جانتا ہو. کوئی ایسا خطیب بکتا نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کرتا ہو. کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہ ہو. یہ مقام کہاں سے ملا؟ لوگوں نے کہا کہ لوگ سیاست میں خلیفہ ہوتے ہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں، کوئی کسی میں امیر المومنین ہوتے ہیں. علم کی وجہ سے لوگوں نے ان کو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہا کہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ حدیث میں امیر ہے. یہ مقام علم کی وجہ سے ملا. یہ مقام علم کی وجہ سے ملا. دولت ہو سکتی تھی، انبار لگ جاتا، لیکن یہ مقام ان کو نہیں ملتا. یہ مقام ملا صرف علم کی وجہ سے. میرے بھائیوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے بچوں کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پڑھائیں گے. آگے چلیے، میں لمبا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، چونکہ مہابختہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ بدر الدجا صاحب تشریف فرمائیں. آپ لوگ بیتاب ان کے لیے، اور میں تو ڈرتا ہوں بیچ میں کہ اردو بول رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور سمجھتے ہوں گے. سمجھا کے بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بولتا چلو، میں آگے بڑھتا چلو، آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے. اسلام نے کہا کمپلسری، نیسیسری ہے علم کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے، خاص طور پر وشیش کر ہر مسلمان کے لیے، ہر ویکتی کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اور جب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ جاہل بن جائیں گے، ابو جہل بن جائیں گے، فرعون بن جائیں گے، نمرود بن جائیں گے، حامان بن جائیں گے. اس لیے کہ جو علم صحیح سے حاصل نہیں کرے گا وہ رب کو بھی نہیں پہچانے گا، اپنے نفس کو بھی نہیں پہچانے گا کہ میرا کیا مقام ہے، میرے رب کا کیا مقام ہے، قرآن کا کیا مقام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. اس مقام کو جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے، آکڑ اختیار کریں گے تو آپ ابو جہل بن جائیں گے، نمرود بن جائیں گے، حامان بن جائیں گے، شداد بن جائیں گے، سب کچھ بنیں گے. آپ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے آپ نہیں ہو سکتے. چلیے، علم سیکھنا کتنا ضروری ہے اور علم کہاں سیکھیں گے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث ترجمے کے ساتھ سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب فتنہ ہوتا ہے، جب فتنے کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ فساد. فتنہ کو کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ کیا بولتے ہیں شیخ؟ فساد. ماشاءاللہ اب آ گئے شیخ. فتنہ جو اٹھتا ہے، فساد جو اٹھتا ہے، کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے، بنگال میں کئی فتنے ہیں، شاید مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں. ایک فتنہ پوری دنیا میں موبائل کا ہے کہ نہیں؟ موبائل کا فتنہ ہے کہ نہیں؟ آج کل موبائل میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے کہ کچھ بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اب مولاناؤں کے پاس نہیں جانا ہے، مولاناؤں کے پاس نہیں جانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ گوگل گرو جی میں چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ گوگل گرو جی، ان کے پاس جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. اچھا، گوگل گرو جی میں جا کر کے علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں رحمان کا بھی علم ہوتا ہے، شیطان کا بھی علم ہوتا ہے، الحدیث کا بھی ہوتا ہے، بدعتی کا بھی ہوتا ہے. اور ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے. پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی رائٹ سمجھ کر رانگ کو لے لیتے ہیں اور کبھی رائٹ کو رانگ سمجھ کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب بھی فتنہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ گوگل گرو جی کے پاس. کہاں جانا ہے؟ بولو، کہاں جانا ہے؟ گوگل گرو جی کے پاس نہیں، عالم دین کے پاس، علماء کرام کے پاس. اور ایک اور فتنہ بنگال میں زیادہ اٹھا ہے، اور لوگوں یاد رکھو، اگر فتنے کو نہیں سمجھو گے تو دین پر چلتے ہوئے تم کو لگے گا کہ دین پر چل رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین سے بہت دور جا چکے ہوگے. اس لیے علماء کرام سے جڑنے کی کوشش کرنا. صرف گوگل گرو جی میں اور ہر کوئی آپ کو لگتا ہے، مجھے تعجب لگا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اسٹیج ہوتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے،
علماء کرام بیٹھے ہوئے، فتویٰ کون دیتا ہے؟ رے غیرے نتھو خیرے، جس کو پتہ بھی نہیں وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ کون دے رہا ہے؟ جس نے قرآن کریم کا الحمد بھی صحیح سے نہیں پڑھا، وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اور ہمارا نوجوان، تعجب ہے ان نوجوانوں پر، اور تعجب ہم علماء پر ہے کہ ہم صحیح سے ان کو بتاتے نہیں ہیں، صحیح سے سمجھاتے نہیں ہیں، مجبور ہو کر کے ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان۔ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہوا ہے۔ تو ان سے بھی بچیے۔ کہاں علم حاصل کرنا ہے آپ کو؟ بولو کہاں؟ علماء کرام سے بھاگنا نہیں ہے، علماء کرام کے پاس آنا ہے۔ کیوں؟ دلیل ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ ایک ٹاؤن کا نام ہے، بصرہ ایک ٹاؤن کا نام ہے، شہر کا نام ہے بصرہ۔ کہاں ہے یہ؟ عراق میں۔ عراق معلوم ہے صدام کا جو کنٹری ہے، جہاں صدام جی ہوا کرتے تھے، صدام حسین، تو اس کا جو ملک ہے اس کا نام کیا ہے؟ عراق۔ عراق میں کئی شہر ہیں، کئی ٹاؤن ہیں، ان میں سے ایک ٹاؤن کا نام کیا ہے؟ بصرہ۔ بصرہ میں تابعی کا دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ فتنہ اٹھا، ایک شخص پیدا ہوا، شخص کا نام ہے معبد الجہنی، شخص کا نام ہے معبد الجہنی۔ پیدا ہوا فتنہ، اس شخص نے کہا کہ تقدیر اقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے تقدیر؟ ہمارے بھاگ میں، ہمارے نصیب میں، ہم لوگ نہیں بولتے یہ لکھا تھا تو ہم کیا کریں، بھاگ اچھا تھا اللہ نے لکھا تھا تو ایسا ہو گیا، بھاگ خراب تھا نصیب خراب تھا تو ایسا ہو گیا۔ ہم لوگ کا یقین ہے کہ نہیں کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر نصیب، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں اس پر، تقدیر کے اچھا ہونے پر اور برا ہونے پر ہم لوگ کا ایمان ہے۔ فتنہ اٹھا، اس آدمی نے کہا، پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں تقدیر کو۔ فتنہ اٹھا، بصرہ، عراق، کوفہ، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے مفتی تھے، بڑے بڑے دائی تھے، بڑے بڑے ودوان تھے وہاں پر موجود، لیکن وہاں کے ایک صالح انسان، نیک انسان، دین کو صحیح طریقہ سے پہچاننے والا انسان، جس کا نام ہے یحییٰ بن معمر، یحییٰ بن یعمر، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑا فتنہ ہے، فتنہ اٹھا ہے، کیسے حل کریں گے؟ کیا ہم کوفہ کے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ کیا ہم بصرہ کے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ تابعی پھیلے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء پھیلے ہوئے تھے، کیا کہ نہیں، جہاں سے اسلام آیا ہے ہم کو وہاں جا کے سمجھنا ہوگا۔ وہاں سے اپنے گھر آئے اور حضرت حمید ابن عبد الرحمن محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا، دونوں وہاں سے چلے، سفر کیا، وہاں سے انہوں نے اپنا رفتہ سفر باندھا، بصرہ سے وہ حج یا عمرہ کی نیت کیے، پھر وہاں سے مکہ آئے۔ کہاں آئے؟ مکہ آئے، مکہ کے مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کوئی انسان مل جائے، کوئی عالم مل جائے۔ ایسا ویسا نہیں، وہ عالم ملے جس نے اللہ کے رسول سے باتیں سنی ہو تاکہ ہم کو دین سمجھا دے۔ تلاش کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں تلاش کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ ایک انسان بیٹھا ہے، لوگ گھیرے ہوئے ہیں، لوگ ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں، شاید اچھے انسان ہوں گے، شاید عالم ہوں گے، شاید صحابی ہوں گے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہوگا۔ گئے ان کے پاس، کہا کہ آپ کون؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا آپ صحابی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں صحابی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ باپ کا نام عمر ابن الخطاب ہے۔ کیا ہے؟ عمر ابن الخطاب ہے۔ کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، ایک فتنہ اٹھا ہمارے ٹاؤن میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ایک فتنہ اٹھا ہمارے گرام میں۔ فتنہ یہ ہے کہ معبد الجہنی نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں چاہتا وہاں حل کر سکتا تھا، لیکن وہاں میں کس پر یقین کرتا؟ ہو سکتا کہ میں رحمان کا دین تلاش کر رہا ہوتا، لیکن شیطان پیچھے پڑا ہوتا، اور رحمان کا دن نہیں ملتا، مجھے شیطان کا دن مل جاتا۔ میں نے وہاں کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا، مجھے سند عالی چاہیے تھی، مجھے صحابی رسول چاہیے تھا جن سے میں پوچھوں اور اس مسئلے کا حل نکالوں۔ کیا کہ بولو فتنہ کیا ہے؟ کہا کہ معبد الجہنی نے پورے بصرہ کو، پورے کوفہ کو، پورے عراق کو اپنے فتنے میں دبو لیا ہے، اپنے فتنے میں دبوچ لیا ہے اس نے، اور کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے مسلمان تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسلمان تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ کہا کہ اگر ایسا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ کوئی بھی عبادت کرے گا۔ کون؟ معبد الجہنی۔ وہ کوئی بھی عبادت کرے گا، کوئی بھی پوجا کرے گا، کوئی بھی پنیہ کا کام کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ۔
दो मसला यहाँ पर पता चला कि अगर कभी फितना हो, इल्म हासिल करना हो तो कहाँ जाना है? ऐरे गैरे के पास नहीं जाना है, मुस्तनद उलमाए किराम को तलाश करना है। चाहे आपको एक मुल्क से दूसरा मुल्क जाना पड़े, एक गांव से दूसरा गांव जाना पड़े, गूगल गुरु जी के पास नहीं जाना है सही इल्म हासिल करने के लिए। कहाँ जाना है? उलमाए किराम के पास। पहला मसला। दूसरा मसला यह मालूम हुआ कि अगर तकदीर पर ईमान नहीं है तो उसका कोई भी नेक अमल काबिल कबूल नहीं। दो मसला क्लियर है, आगे बढ़िए। वो कहते हैं कि जिसका ईमान तकदीर पर ना हो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं। चूंकि मैंने अपने अब्बू जान को फरमाते हुए सुना है, मेरे अब्बू जान फरमाते हैं कि एक दिन का वाकया है कि बैनमा कुन्ना जुलूसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो सुना रहे हैं पूरा वाकया, अपने अब्बू जान की दलील पेश कर रहे हैं। किनके सामने? यहया इब्न यामर के सामने और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान के सामने। जो दोनों कहां से आए थे? बोलो कहां से आए थे? बसरा से आए थे। क्यों? फितना को दबाने के लिए, सही दीन को समझने के लिए आए थे। अब उनको सुना रहे क्या कि जो तकदीर का इनकार करेगा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। कहा कि मैंने अपने अब्बू जान से सुना, मेरे अब्बू जान कह रहे थे कि मैंने हम लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन बैठे हुए थे। बैनमा कुन्ना जुलूसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन। एक दिन हम लोग अल्लाह का रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं। इज़ तला अलैना रजुलन शदीद बयाज सयाब व शदीद सवाद सार ला युरा अलैहि असर सफर वला यारिफुहु मिन्ना हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाला या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا। کہا کہ میرے ابو جان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور وہ شخص عالم یہ ہے کہ شدید بیاض الثياب، جو کپڑا پہنا ہوا ہے انتہائی سفید ہے، اور جو اس کے بال ہیں انتہائی کالے بال ہیں میرے بھائیوں، انتہائی کالے بال ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان کے اوپر کوئی بھی سفر کا نشان پہچان میں نہیں آ رہا، اور ولا یعرفو منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ چونکہ اگر مدینے کا ہوتا، کسی کے نظر پڑی ہوتی، معلوم ہوتا کہ یہ مدینے کا ہے، اور اگر مدینے کا نہیں ہے، سفر سے آیا ہوگا تو کپڑا گندا ہوگا، کپڑا سمٹا ہوا ہوگا، لنگی پھٹی ہوئی ہوگی، گندی ہوگی۔ لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، انجان شخص ہے۔ آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیٹھ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے گھٹنے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں رانوں پر رکھا اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام کے بارے میں ان کو بتلایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور تم شہادت دو، گواہی دو کہ محمد اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم 5 وقت کی نمازیں قائم کرو، اور یہ کہ تم رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ہو، تمہارے پاس مال ہو تو تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے پاس استطاعت ہو تو تم حج کے لیے حج کا سفر کیا کرو۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فاجبنا لہو یسالہ ویصدقہ، لوگ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو عجیب لگا، پوچھ بھی رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب سن کے کہتا ہے کہ ہاں آپ نے اچھا کہا، تصدیق بھی کر رہا ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جواب سننے کے بعد کہتا ہے صدقت، رائٹ ہے، آپ کا آنسر رائٹ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کوشچن کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کا آنسر رائٹ ہے۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا۔ آگے اور پوچھا، کہا کہ فاخبرنی عن الایمان، دیکھیے مجھے الٹیمیٹ آ چکا ہے، جلدی ختم کیجئے، میں شارٹ کٹ ترجمہ کر کے نکل رہا ہوں۔ کہا کہ اخبرنی عن الایمان، کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جواب یہاں پر موجود۔ کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ، تم ایمان لاؤ تقدیر کے اچھا ہونے پر اور تم ایمان لاؤ تقدیر کے برا ہونے پر۔ یہاں سے وہ مسئلہ حضرت
عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے ابو نے کہا تھا، اس لمبی حدیث کو سنائی، کہا کہ جو تقدیر کا ہی نہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرے گا، ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے جائے پوچھنے والا، احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، یہ احساس نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے خیال سے ٹائم میرا ختم ہو چلا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ کبھی پھر موقع ملا تو حدیث کا جو آدھا حصہ رہ گیا ہے ضرور کمپلیٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جناب قاری امیر الاسلام صاحب کو مزید توفیق دے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی انہوں نے جس طرح سے مدرسے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، ہم ان کو ہمیشہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام جہود کو